السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سرفراز اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن نے مل کے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی ہے اور وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی نیب کے قوانین میں ترمیم کرنے کا اور وہ تجاویز پیش کرے گی۔ بعد میں ان تجاویز کو جو ہے نا پارلیمنٹ سے، قومی اسمبلی سے اور پھر سینٹ سے، دو فورم ہیں جو پاکستان کے پارلیمان کے، ان دونوں فورمز پہ پیش کیا جائے گا اور وہاں سے اس کو جو ہے نا پاس کروایا جائے گا۔ تو ابھی اس کمیٹی کی جو ہے نا پہلی بیٹھک ہوئی ہے اور گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کے ارکان مل کر بیٹھے اور اس میں وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس میں ایک چیز تو پہلے واضح تھی، گورنمنٹ جو ہے وہ نیب کو مزید مضبوط کرنا چاہ رہی ہے، جبکہ اپوزیشن ہے اس کو نیب کے اوپر تحفظات ہیں اور وہ چاہ رہی ہے کہ نیب کے قوانین کو کچھ نرم کیا جائے تاکہ جو ہے نا اس کے مؤثر اثرات ہیں جو اپوزیشن کے لپیٹ میں آئی ہوئی ہے تو وہ اس سے نکل سکے۔ تو اپوزیشن نے 35 نکات کے اوپر جو ہے نا مشتمل تجاویز اپنی دی ہیں اس کمیٹی میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 13 ارکان جو ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں اس کی سربراہی کر رہے ہیں، اور 6 ارکان نون لیگ کی طرف سے ہیں جن میں شاہد خاقان عباسی صاحب، رانا ثناء اللہ، سعد رفیق، آحسن اقبال صاحب اور یہ لوگ ہیں، اور 5 جو ہیں اس کے رکن ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے نوید قمر صاحب ہو گئے جن میں، اور شرین امان صاحبہ ہو گئی اور باقی، اور ایک JUF مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کی طرف سے۔ تو یہ پہلے سے ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی تو جس میں اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہوئی تھی، مختلف اس میں قوانین جو ہیں ڈسکس ہوتے تھے تاکہ پوری جو ہے نا پارلیمان کو اس میں آن بورڈ لیا جائے، اپوزیشن کے لوگ بھی شامل ہوں اور گورنمنٹ کے بھی، اور وہ اکثریت کے اوپر انہوں نے تناسب کے لحاظ سے ہر پارٹی کی جتنی جو ہے نا اسٹرینتھ ہے اسمبلی میں اس کے لحاظ سے جو ہے نا ان کو سیٹیں الوکیٹ کی تھی۔ تو یہ نئی کمیٹی نہیں بنی ہوئی تھی، یہ پہلے سے ایک کمیٹی تھی، ہمیں نئی اطلاع ملی ہے۔ تو اسی کمیٹی میں یہ معاملہ اٹھایا گیا اور اپوزیشن کے ارکان آئے، انہوں نے جو اپنی تجاویز دی تو گورنمنٹ نے ان تجاویز کو مسترد کر دیا کہ اس کمیٹی میں صرف نیب کا قانون ہی نہیں تھا جس کے اوپر جو ہے نا تجاویز دینی تھی یا ان کے اوپر ترمیم کرنی تھی، بلکہ نیب کے علاوہ یہاں پہ 2-3 اور قانون بھی تھے جن میں ایک FATF کا قانون ہے جو ہے نا فورن ایکسچینج ٹرانزیکشن فارم، ایک یہ ہے، اور FATF کے جو ہے نا قانون ہے، اس کے اوپر بھی مزید جو ہے نا پیش رفت ہونی تھی، اور ایک کلبھوشن یادو کے جو آرڈیننس کا ایشو تھا وہ بھی یہاں پہ ڈسکس ہونا تھا۔ FATF کیا ہے؟ یہ جو پاکستان میں کیونکہ ٹرانزیکشنز کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا اور بے نامی جو ٹرانزیکشن ہوتی رہی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر FATF نے جو ہے نا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو وائٹ لسٹ جو ہے نا گرے لسٹ میں ڈال دیا تھا، اور آگے خدشہ یہ تھا کہ پاکستان بلیک لسٹ میں نہ چلا جائے۔ ابھی تک پاکستان گرے لسٹ میں ہی ہے۔ یہ وجہ کیا ہوئی گرے لسٹ میں آنے؟ وجہ یہ ہوئی کہ زرداری صاحب کے دور میں بھی اور میاں صاحب کے دور میں بے نامی اکاؤنٹس بنے اور اربوں روپے کی ٹرانزیکشن جو ہے نا وہ ان میں سے ہوئی۔ لوگ فوت ہو چکے تھے، ان کے نام پہ اکاؤنٹ چل رہے تھے، یا بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا جو ہے کوئی بینک میں اکاؤنٹ ہے، بہت ہی غریب لوگ، اربوں روپے راتوں رات ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوئے اور راتوں رات وہاں سے منی لانڈرنگ ہو کے فارن اکاؤنٹس میں چلے گئے، دبئی میں، UK میں، دنیا کے باقی مختلف بینکوں میں نا وہ ٹرانسفر ہوئی۔ تو یہ جب بات منظر عام پہ آئی ہے، گورنمنٹ کو پتہ چلا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو، تو انہوں نے پاکستان کے خلاف فوری ایکشن لیا اور پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے نا کوئی بھی اس چیز کا ریکارڈ موجود نہیں تھا کہ یہ رقم کہاں پہ جا رہی ہے، دہشت گردی فنڈنگ میں جا رہی ہے، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے انٹرنیشنل ادارے نے FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا۔ تو گرے لسٹ میں رہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان جو ہے نا ہمیشہ خطرے میں ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے جو ہیں پاکستان کو فنڈنگ کرتے ہیں، IMF ہو گیا، اس میں ورلڈ بینک ہو گیا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو گیا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کیونکہ جو بھی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں وہ جاتی ہیں دہشت گردی کی معاونت میں، ٹیرر فنڈنگ میں اور منی لانڈرنگ میں، لہٰذا یہ ملک جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی ریٹنگ صحیح نہیں ہے، ہماری ریٹنگ کو بھی انہوں نے گرا دی۔ ریٹنگ گرنے سے کیا نقصان ہوں گے؟ ایک تو پاکستان میں جو ہے نا فارن انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی، کیونکہ فارن جتنے بھی انویسٹرز ہیں ان کا جو ہے نا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے،
دوسرا یہ کوئی بھی مالیاتی ادارے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تو یہ پاکستان کو مزید فنڈنگ نہیں دیں گے، قرضے نہیں دیں گے، کیونکہ پاکستان کا ریکارڈ پہلے ہی خراب ہے کہ جو پیسہ وہاں پہ جاتا ہے وہ وہاں سے منی لانڈرنگ ہو کے دہشت گردوں کو چلا جاتا ہے یا ملک سے چوری ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان تھا پاکستان کو اس گرے لسٹ میں رہنے کا۔ ابھی بھی پاکستان گرے لسٹ میں ہی ہے، اور انڈیا بھرپور کوشش کر رہا ہے اس جو ہے نا FATF کے فورم کے اوپر کہ پاکستان گرے لسٹ سے بلیک لسٹ ہو جائے، یہ وہاں سے باہر نہ نکلے۔ یہ قانون بھی بڑا اہم قانون ہے، اس کے اوپر بھی مزید جو ہے نا پیش رفت ہونی تھی، وہ بھی اسی کمیٹی میں ڈسکس ہوا۔ تو یہ معاملہ ہوا کیسے کہ جب اپوزیشن نے تجاویز دی ہیں گورنمنٹ کو کہ یہ ہماری تجاویز ہیں، ان تجاویز کی روشنی میں اپنے آپ کے قانون کو بدلیں اور اس کو ٹھیک کریں، یہ ہمیں صحیح نہیں لگ رہا۔ تو وہ تجاویز کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی تجاویز یہ بھی ہے اپوزیشن کی کہ چیئرمین نیب کی مدت میں جو ہے نا توسیع نہیں دے گی حکومت۔ یہ جو جوید اقبال صاحب ہیں کیونکہ یہ انہوں نے اپوزیشن کے بڑے ایکشن لیے ہیں اور کیسز چلے ہیں، زرداری صاحب بھی اندر گئے ہیں، نواز شریف صاحب بھی ہیں، باقی ساری یہ فیملی جو نون لیگ اور ان کے لیڈر ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو چیئرمین ہے اس کو آپ تو ایکسٹینشن نہیں دیں گے، اگر اس کو ایکسٹینشن ملی تو یہ ہمارا سارا معاملہ یہ ختم ہو جائے گا، ہم بائیک آؤٹ کریں گے، واک آؤٹ کر جائیں گے۔ دوسری انہوں نے ایک یہ تجویز دی ہے کہ 1 ارب سے اوپر کی کرپشن اگر ہوگی تو وہ نیب کی جورسڈکشن میں آئے، اس سے پہلے نیب جو ہے نا ہاتھ نہیں ڈالے گا کسی کے اوپر بھی۔ تیسری جو انہوں نے شرط رکھی ہے کہ 3 ماہ کا ایک قانون ہے کہ نیب گرفتار کر لیتی ہے، 3 ماہ تک وہ ڈیٹین کر سکتی ہے ملزم کو، اور اس کے خلاف جو ہے تحقیقات کر سکتی ہے اور انویسٹیگیشن جاری رکھ سکتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ گرفتاری جو ہے نا صرف اس وقت عمل میں لائی جائے جب مکمل ثبوت ہو اور بندہ مجرم ثابت ہو جائے، تب اس کو گرفتار کیا جائے، اس سے پہلے جو ہے نا اس کو کبھی گرفتار نہ کیا جائے۔ پوچھ گچھ کر سکتے ہیں لیکن اس کو اریسٹ نہیں کر سکتے جب تک وہ مجرم ثابت نہ ہو جائے۔ چوتھی اس میں انہوں نے کیا شرط رکھی کہ 5 سال پرانی کرپشن کا کیس جو ہے نا وہ نیب نہیں کھولے گی۔ تو یہ سب سے جو ہے نا ڈیفیکلٹ جو سٹیپ تھا، یہ وہ ان کی نقطہ تھا، تجویز تھی اپوزیشن کی، جس کے اوپر جو ہے نا یہ گورنمنٹ نے یہ تجاویز مسترد کر دیا حکومتی جو ارکان تھے کمیٹی کے کہ 5 سال اگر ایک اس کا آپ ایسے سمجھ لیں کہ اگر PTI کی حکومت ہے 2018 سے شروع ہے اور 2023 میں یہ ختم ہوتی ہے، تو اگر ان 5 سالوں میں کوئی بھی حکومتی ارکان جو ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، کوئی بھی ہے، MNA MP ہے، پبلک آفس ہولڈر، وزیر اعظم ہے، اگر صدر ہے، تو اگر وہ 5 سال تک اپنی جو ہے نا چوری چھپا کے رکھتا ہے اور بچا جاتا ہے، تو جو ہی یہ حکومت ختم ہوگی تو کوئی نئی حکومت آئے گی تو وہ یہ کہ ان کے خلاف اگر بعد میں کوئی کرپشن کے انویسٹیگیشن ہوئی، چیزیں سامنے آئیں، تو وہ یہ کرپشن کا کیس جو ہے نا بنا ہی نہیں سکے گی نیب۔ تو یہ تو بالکل ہی جو ہے نا مضحکہ خیز بات تھی حکومت کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے کہ کیونکہ نون لیگ کے اوپر جتنے بھی کیسز آئے یا پیپلز پارٹی کے اوپر کیسز آئے ہیں، ان کے دور حکومت میں تو نہیں آئے، انہوں نے اپنے 5 سال پورے کیے، اس کے بعد نون لیگ نے اپنے 5 سال پورے کیے، ان کے اوپر بھی کوئی کیس نہیں بنا۔ یہ کیسز بعد میں جب شروع ہوئے بننے، ان کے حکومت پیپلز پارٹی کے اگینسٹ نون لیگ میں بننے شروع ہوئے، اور نون لیگ کے اینڈ کے اوپر جو ہے، نون لیگ کی حکومت کے اینڈ کے اوپر جو ہے نیب نے جو بنائے ہیں کیسز اور وہ انویسٹیگیشنز ہوئی، کیونکہ سارے گھپلے تو بعد میں جا کے پتہ چلے ہیں نا جب حکومت ختم ہو رہی ہے۔ جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں یہ کیسز کو دبا کے رکھتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے وہ سپریم کورٹ کے ریمارکس جب انہوں نے نیب کے چیئرمین کو بلا کے نواز شریف کے خلاف تحقیقات کے بارے میں کہا تھا، تو انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ چودھری قمر زمان صاحب جو تھے نیب کے چیئرمین، تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، آج نیب جو ہے سپریم کورٹ کے لیے فوت ہو چکی ہے۔ تو نیب کے تو یہ حالات تھے کہ ان کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ جو ہے نا ان کے اوپر کیس بنائیں۔ تو اب یہ کیس بنے ہیں اور بڑا کھل کے یہ کیسز سامنے آئے ہیں، اس کے اوپر ساری پیش رفت بھی چل رہی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا نقطہ تھا جس کے اوپر گورنمنٹ نے اعتراض کیا اور ان اراکین کی تجویز کو ختم کر دیا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے پوائنٹ رکھا تھا کہ چیئرمین نیب کو جو ہے نا اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے لگائے گی۔ یہ پہلے عمران خان صاحب بھی اس کے اوپر اعتراض کر چکے ہیں کہ اگر گورنمنٹ بھی چور ہے، اپوزیشن بھی چور ہے، تو وہ مل کے بنا سکتے ہیں، تو نہ اپوزیشن
को ऊपर हाथ डालेगा, ना आपका चेयरमैन, ना ही गवर्नमेंट के ऊपर हाथ डालेगा, क्योंकि इन दोनों ने लगाया होगा मिली बग्गा से। ये भी एक जो है ना काबिल एतराज़ नुक्ता सा। तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही इसको रिजेक्ट कर दिया इन तजावीज़ को, और अपोजिशन के अरकान नून लीग के तो पहले ही वॉकआउट कर गए थे। उसके बाद जो है ना पीपल्स पार्टी के अरकान वो थोड़ी देर बैठे हैं उस कमेटी में, तो वो भी वहाँ से वॉकआउट कर चुके हैं, और बाहर आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अब जो है ना धरना होगा या मार्च होगा। अपोजिशन जो है ना अब ईद के बाद APC बुलाएगी, जिसमें सारी जमातें जो अपोजिशन की मिलकर हुकूमत को गिराने की कोशिश करेंगी। और दूसरा बिलावल साहब ने बताया कि जो है ना इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, और उन्होंने ये भी दावा किया कि अभी मार्च रास्ते में होगा, हुकूमत जो है ना पहले रिज़ाइन दे जाएगी और इमरान खान साहब हुकूमत छोड़ के भाग जाएंगे, और नया एक इलेक्शन होगा। तो उसके बाद जो हम जो है ना हकीकी जमहूरी पार्टीज़ हैं, जो पीपल्स पार्टी है और नून लीग है, तो बाद में फिर हम ही जो है ना इक़्तिदार में आ जाएंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं इसके बाद भी कि बिलावल साहब ने कहा कि जब तक जो अपोजिशन की मुतालबात मंजूर नहीं होते नैब के कवानीन के ऊपर, वो FATF और FATF और कुलभूषण आर्डिनेंस इनके ऊपर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान, फिर उन्होंने ये भी कैटेगोरिकली कहा कि अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा, इससे बाहर नहीं निकलेगा। यानी कि अगर हमने इन कवानीन को, क्योंकि मजबूरिया गवर्नमेंट की 2/3 मेजॉरिटी के साथ ही कानून ने पास होना है पार्लियामेंट से और सेनेट से, तो अगर ये साथ नहीं देती पार्टीज़, ये उसका बाइकआउट करती हैं, तो गवर्नमेंट इस कानून को पास नहीं कर सकती। तो फिर गवर्नमेंट के पास क्या रास्ता रह जाता है? तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो फिर ऑर्डिनेंस लेके आए, और ऑर्डिनेंस के ज़रिए इन कवानीन को जो है ना मंजूर करके सदारती हुक्मनामे से तो वो लागू कर दे। तो ये ग्रे लिस्ट के ज़िम्मेवार भी यही लोग हैं, क्योंकि इन्हीं ने मनी लॉन्ड्रिंग्स की, इन्हीं ने जो है ना बेनामी अकाउंट्स बनाए अरबों रुपए के, हमारे सामने हैं। गोलगप्पे वाला, रेडी वाला और मजदूरी करने वाले, और वो लोग जो मर चुके हैं उनके नाम पे अकाउंट चल रहे हैं अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस। जो अनवर मजीद साहब, वो भी काफ़ी अरसे से गिरफ्तार रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, नैब में केस चल रहा है। तो ओमनी ग्रुप जो है वो जरदारी साहब का डायरेक्ट उनका साथ लिंक है, बिलावल भुट्टो जरदारी और इनका, तो वो इन्हीं की जो ना ये पैदा करता है ये पाकिस्तान के अगेंस्ट होता है। और यही अब हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हमें नैब से छुटकारा दिया जाए, वरना इन कवानीन के ऊपर जो है ना हम आपको जो है ना नहीं जाने दें। अब देखना ये है कि हुकूमत क्या अपोजिशन के आगे घुटने टेक देती है, या हुकूमत जो है कंप्रोमाइज़ कर लेती है इन तजावीज़ के ऊपर, या फिर अपोजिशन कोई मज़ीद इसको सॉफ्ट करती है अपने जो बयान को के तावन करने के लिए तैयार होती है या नहीं होती। ये अब हमें अगले आने वाले दिनों पता चलेगा, और ख़ुसूसी ईद के बाद दोबारा से कमेटी का इजलास मुतवक्के है, तो ये सारा मामला अब ईद के बाद ही वहाँ खुल के सामने आएगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नई वीडियो आपको फौरी मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।